السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت دنوں بعد ولاگ بنا رہی ہوں۔ ایڈٹ تو یہ سب تھا، وائس اوور کرنا رہ گیا تھا، تو فی الحال مرحا نے کرالنگ اسٹارٹ کر دی ہے، تو بس مجھے مرحا کے آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے۔ مرحو ٹھیک ہے جی، ابھی بھی مرحا میری گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرحا کو موبائل چاہیے، رائٹ؟ یس سے یس، اوکے۔ شی از ویری نوٹی نا۔ اور جی بس یہاں پہ یہ فادرس ڈے آئی تھنک جون میں تھا، اور یہ 1 مہینہ ہو گیا آلموسٹ، اور اب مجھے ایڈیٹنگ کرنے کی فرصت ہو گئی ہے۔ یعنی ایڈٹ تو تھا سب کچھ، اور بس وائس اوور کرنا تھا۔ یہ ہم سلطنت گئے تھے، تو میرے کی طرف سے میں نے جینس شرٹ گفٹ کرا تھا، اور جی ٹریٹ تھی سلطنت کی، ٹھیک ہے۔ ہم لیٹ نائٹ گئے تھے، تو پھر آلموسٹ ساری کلوزنگ ہو گئی تھی، تو پھر تو شکر ہم اتنے ٹائم پہ پہنچے کہ ہمارا آڈر ہو گیا۔ بہت رش تھا، سنڈے کا دن تھا، بہت رش تھا، پر بہت مزہ آیا۔ اس بار تو کراچی میں اتنی بارش بھی نہیں ہوئی۔ لاسٹ ایئر جو بارشیں ہوئی ہیں نا، اس بار میں نے سوچا ہوا تھا بارش ہوگی تو میں میرے ساتھ جاؤں گی، یہ کروں گی، بٹ اس بار تو بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور بس میرا کے بعد لائف بہت بزی ہو گئی ہے، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں شوٹ تو انسان کر لیتا ہے جیسے تیسے نا کر کے شوٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ وائس اوور کر لیتے ہو، وائس کٹ کر دیتے ہو، جو چیز آپ کو نہیں دکھانی ہے آپ اس کو ایڈٹ کر کے کٹ کر دیتے ہو، بٹ جو اب آپ نے وائس اوور کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ نے بہت ٹھیک ہے جی، سکون سے آج کرنا ہے ہوتا فادرز ڈے ہے، اور لائک آج ہم بالکل آئے آپ ہوئے ہیں پراپر سلطنت، بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کو بہت اچھی ڈسٹرب کرنے والا انوائرمنٹ نہ ہے، ہو، تو بہت ایک ہی سکون ہے، سیکوینس بہت میں چل وائس اوور ماحول ہے، ہوتا ہے پیچھے نا، سے ٹکڑے لائٹنگ ٹکڑے کی نا کر کے کرو شیئر تو پھر چلائے، مزہ نہیں آتا ہے نا وائس اوور اور کرنے اور میں۔ اور بہت سکون ہو رہا ہے، ہلکی بس ہلکی یہاں پر بارش میں ہو یہ رہی ہے، سلطنت کے بہت بارے میں مزہ آ رہا بتا ہے، رہی ٹھیک ہے۔ ہوں گی، اور اس دن تھوڑا میرا سا ہی میک اپ بلاگ بناؤں گی، بہت زیادہ اچھا نہیں ہوا بناؤں تھا، گی، سیٹنگ اور بہت سب اچھی ہے، نے میری بہت تعریف چیئرز کری بھی ہیں تھی، اور اینڈ تھینک یو تخت بھی آل۔ ہیں، اور اور بس یہاں آج کل پر ہم ہائی وے جانے لائٹ سے سا بڑا میک اپ گریز کرا تھا کر رہے میں ہیں، نے، تو ہم جو اور جوہر آ گئے تقریباً سلطنت، بقرعید بھی گزر چکی ہے، اس کی بھی کچھ کلپس ہیں بس میرے پاس اسی چھوٹے وجہ چھوٹے سے، سے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ماحول بلاگ میں ویسے شیئر ہی کریں سیم گے۔ یہ جیسے مرحا کی شاہین شہنواری شرارتیں کا ہوتا ہے، ختم تو ہوں گی باب تو جوش شیئر کا ہے کریں گے ہائی نا، وے مجھے کا، بس اس مرحا کے ٹائپ کا، بڑے ٹھیک ہے، ہونے میں کا آپ کو انتظار ہے دکھاتی نا۔ ہوں۔ سب کو پتہ ہے ماں بیٹی کی بانڈنگ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نا، جو ماں اور ایک بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اس جیسا رشتہ کسی بھی ریلیشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا آپ کا۔ اور اس ٹائم پہ تو بھائی کوئی کسی کا نہیں ہے، تو بچے بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں نا، بچوں کو سب سمجھ آ جاتا ہے کہ کون کیسا ہے، کیا کرتا ہے کون، سب سمجھ آ جاتا ہے بچوں کو، بتانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، بچے بہت شارپ ہیں، ابھی چھوٹے سے بچے اتنے شارپ ہیں، تو بڑے ہو کر تو آپ چھوڑ ہی دینا، جب یہ 2-3 سال کے ہوں گے کیا ہوگا۔ اور جو ایک بچے کے لیے اپنے ماں باپ ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ریلیشن نہیں ہو سکتا جو ایک بچے کا ماں باپ اس کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، پہلے ایک مثال دی جاتی تھی، اگر جیسے کسی کی ماں مر جائے، ماسی جیے، ماسی خالہ کو کہتے تھے، تو اب وہ ٹائم بھی نہیں ہے بھائی، اللہ پاک ماں باپ دونوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اب تو بس میری یہی دعا ہوتی ہے جب سے مرحا ہوئی ہے نا، یعنی میں پہلے اتنا وہ نہیں ہوتا تھا، جب آپ کے آگے اولاد ہو جاتی ہے نا، پھر آپ اپنی زندگی کی اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھائیں نا۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے نا جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، تو ان کی کیا زندگی ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے ان بچوں کا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی بھی بچے پہ نہ لائے، سب بچے اپنے ماں باپ کے سائے میں درد پلے بڑھیں۔ جب حد سے صحیح بات ہے، یہ تو ایک گزر قدرت کا جائے اصول ہے، تو گا سب نے لیتے جانے دنیا سے، کوئی ہیں، پہلے چلے جاتا ہے، کوئی درد بعد میں جب چلا حد جاتا ہے۔ سے میری بہن گزرتا کی موت تو ہے میرے تو لیے گا ایک لیتے لیسن سمجھ لو، پتہ نہیں کیا چیز ہے نا، وہ میرے لیے تنہائی اتنا کو بڑا انسیڈنٹ ہے وہ میری لائف کا، بنا لیتے کہ میں اسے کبھی نہیں بھلا ہیں، سکتی۔ کچھ میں اس وجہ سے بھی غائب تھی، ابھی اس کی برسی بھی گئی ہے، درد جب حد سے مطلب گزرتا ہے بہت تو بہت گا لیتے زندگی کا کچھ نہیں ہیں، پتہ کب کس کے ساتھ کیا حد ہو سے جائے نا۔ میں نے اپنی بہن کی موت بہت قریب سے دیکھی ہے، ظاہر سی بات ہے میری ایک ہی بہن تھی، اور مجھ سے چھوٹی تھی وہ 2.5-3 سال اس طرح۔ خیر بس اللہ پاک کی سب یہ کہتے ہیں نا، اللہ پاک کی امانت ہے، اللہ پاک کے پاس واپس جانا ہے۔ جب میری بہن کا انتقال ہوا تھا، سب مجھے یہی سمجھاتے تھے، اللہ پاک نے دیا تھا، اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ انسان کو تو صبر دلانا ہوتا ہے نا، کسی طریقے سے بھی اب دلایا جائے۔
تو میں انشاءاللہ مرحا کو اتنا بچپن سے ہی اسٹرانگ اور بہت شارپ بناؤں گی. میں مرحا کا بچپن نہیں لوں گی، پر میں مرحا کو بہت شارپ بناؤں گی. ہوتے ہیں نا بچے بے وقوف سے کہ بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں، بچے امپریس ہوتے ہیں نا، بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئیں تو بچے اٹیچ ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے یہ لائے. میں مرحا کو ہر چیز خود دوں گی. میں مرحا کو یہ سمجھایا کروں گی. کچھ لوگ میں عادت ہوتی ہے نا بچوں کو چاکلیٹ دے کر آپ ان کے گھر کی پوری اسٹوری سنتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. تو بچوں کو اس طرح ڈیل ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک ماں کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے نا. اور میں مرحا کو انشاءاللہ اسی طرح ہی گائیڈ کروں گی. مرحا کہ آپ کو کوئی کچھ بھی دے دے نا، ایون آپ کو کوئی ڈائمنڈ بھی دے دے نا، آپ نے جب بھی کچھ نہیں بولنا نا، اس سے وہ لینا ہے نا. صرف جو ماما بابا دیتے ہیں وہ لیتے ہیں، اور کسی کی لائی ہوئی چیز کو اچھا رسپانس بھی نہیں کرتے نا. بچے پھر بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کو ایک، مجھے ایسا لگتا ہے، اپنی طرف کرنے کا ایک طریقہ یا بگاڑنے کا طریقہ. اچھا بچے آپ کی طرف تو ہوتے نہیں ہیں، میں نے بہت دیکھا ہے نا. بچے جو ماں باپ سے اٹیچ ہوتے ہیں نا وہ کسی سے نہیں ہو سکتے. آپ اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں. آپ جو جیسے ہم اپنے ماں باپ سے جو اٹیچ ہیں وہ ہم کسی سے بھی نہیں ہیں. اچھا ایک پوسٹ میں اتنا پڑھتی ہوں، اکثر میرے سامنے آتی ہے، اتنا میں پڑھتی ہوں. ابھی نا کہیں شادی ہوئی ہے نا تو بہت کچھ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے نا. مرحا نہیں بیٹا ایکسٹینشن چھوڑ دو. تو یعنی ایک کوٹیشن آج کل فیس بک پہ دیکھی ہوگی سب نے یا ٹک ٹاک وغیرہ پہ، کہ ہم نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں سے سیکھا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جیسے لائک اب ہمارے پیرنٹس ہیں، ہم نے ان کے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے سب کیسے ہیں، کون کس طرح ملتا ہے، کون کتنا اپنا ہے. تو بھائی کوئی کسی کا نہیں ہوتا. بہت خراب زمانہ چل رہا ہے. اور جو دوسروں کو لیکچر درس دیتے ہیں نا وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا نا. ایک عورت کا گھر وہی ہوتا ہے جہاں اس کی شادی ہوئی ہے، بچے ہیں اور شوہر، بس یہ زندگی ہے. اس کے علاوہ کہیں کچھ اصول کچھ نہیں لکھا گیا ہے نا کہ آپ کے اوپر یہ لاگو ہے، یہ لاگو ہے، یہ لاگو ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں. اور جو آپ کی زندگی میں فضول میں ٹانگ اڑاتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرو گے تو کوئی اتنا بیوقوف تو ہے نہیں کہ آپ کو چھوڑ دے گا اتنی آسانی سے. تو بس، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ ایک بار چھوڑ دیں گے نا، میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں یہ لوگ بار 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 کریں گے وہی کام. خیر یہاں پر میں کچھ بسکٹس فل کر رہی تھی اپنے جار میں. میں نے ایک مرحا کا فوڈ اسٹیشن بنایا ہے، آئی لائک اٹ ویری مچ. اور میں انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی. وہ میں نے اسپیشلی مرحا کے لیے ہی آرگنائز کرا ہے. میری بیٹی ماشاءاللہ میرے لیے بہت اچھی ہے. اور یہاں پر میں عید آنے والی تھی تو میں نے کچھ مسالے منگوائے تھے، لائک پائے کا، نہاری کا، چار گوشت کا. جو ایسے مسالے تھے نا ان کو گھر میں بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور میرے ساتھ مرحا کا ساتھ ہے نا. تو میں نہاری بھی بنا چکی ہوں، پائے بھی. چھوٹے چھوٹے سے کلپس ہیں، شاید پائے کی تو ریسیپی ہے میرے پاس، وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ. یہ ابھی بھی میری گودی میں ہے اور یہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے. اس کو ہم پکڑ کے مارتے ہیں اب. صحیح ہے میرو سے ہائے، سی ہائے مرحا، سی ہائے بیبی. نو رسپانس. اچھا بچوں کو جب بولو نا آپ یہ کرو، بچے نہیں کریں گے. بچے بہت اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. انہیں جب جو کام کرنا ہوتا ہے یہ وہی کریں گے. بڑے موڈی ہوتے ہیں نا، بہت موڈی ہوتے ہیں. اور بس یہاں پر صبح کا ٹائم ہو گیا تھا، کلیننگ کا ٹائم ہو چکا تھا. میں سارا گھر سمیٹ رہی تھی آلموسٹ. میں نا صبح ہی جیسے اٹھتی ہوں تو میں سب سمیٹ لیتی ہوں. میرا فرسٹ کام یہ ہوتا ہے. اچھا اور ڈسٹنگ تو توبہ اتنی ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے ڈیلی. میں نے ایک برش لیا ہوا ہے بڑا والا نا، وہ جو جھاڑن ہوتا ہے. ایک میں نے چھوٹا لیا ہوا ہے، ایک میں بڑا چیز سے لائی تھی نا کہ آپ نے اوپر آرام سے جالے کہیں لگے ہوں، فین صاف کرنے ہوں، سب کر دو نا. تو وہ مجھے بہت ایزی رہتا ہے نا. تو جتنی آپ گھر کے اندر چیزیں لاؤ گے نا، یہ بات مجھے میری کزن نے صحیح بولی تھی، جتنا آپ گھر کو ڈیکور کرتے ہو، چیزیں لاتے ہو، اس کی ڈسٹنگ بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. یہ مجھے ریئلائز ہو چکا ہے. اچھا میں کیا کروں، مجھے ایک چیز بہت پسند آئی ہے. میں گل پلازا گئی تھی، دیکھ کر آئی تھی. وہاں پر لیمپس تھے نا، وہ جو فلور لیمپس ہوتے ہیں، مجھے اچھے تو لگے. ایک ٹرکش لیمپ ہے، وہ 27,000 کا ہے. وہ مجھے بہت حسین لگا ہے. پر نا وہ میٹل کا بنا ہوا ہے، وہ اس کے لیے نا تھوڑی کھلی اسپیس چاہیے. وہ بہت حسین لگ رہا ہے یار، بہت پیارا ہے. دیکھو وہ لوں گی، یا پھر ایک ووڈ کے بھی آتے ہیں نا فلور لیمپس، وہ لوں گی. کیا لوں گی، میں نے ابھی بہادر آباد پہ بھی نا ایک شاپ دیکھی ہے، پر بہادر آباد پہ وہ بہت ایکسپینسو ہوں گے. گل پلازا سے بھی زیادہ ریٹ ہوں گے وہاں پر. گل پلازا پہ وہ والے ختم ہو گئے تھے جو میں چاہ رہی تھی. انشاءاللہ اب چکر لگے گا تو میں ضرور لے کر آؤں گی. اور بس مجھے تھوڑی سی اور سیٹنگ کرنی ہے. بس انہی چیزوں میں لگی رہتی ہوں، ایسا کر لوں، ویسا کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. اور بس یہاں پر مرحا کی شرارتیں عروج پہ پہنچ چکی ہیں. مرحا نہیں، ماما کو وائس اوور کرنے دو.
ٹھیک ہے، میرا بڑی ہوگی نا ماما کی ہیلپ کرا کرے گی، میرا ماما کی ویڈیو بنایا کرے گی، ماما اگر کوئی ریسیپی ریکارڈ کریں گی نا ماما کو بہت سہولت ہو جائے گی. ہنس رہی ہے میرا، اسمائل کر رہی ہے. واو واو. بس یہاں پر اچھا میں نا یعنی جو بھی مسالے تھے نا انہیں میں اس کے باکس سے نکال کے رکھ رہی تھی، اور ان کی ایکسپائری لکھ رہی تھی نا کہ کیا ایکسپائری ہے. بنا تو آپ لیتے ہیں نا کہ ریسیپی اتنی آپ کو پتہ ہوتی ہے. میں نے یہ باکس کے ساتھ رکھ رہی تھی نا تو یہ بہت جگہ گھیر رہے تھے، تو میں نے اس کا باکس نکال دیا تھا. اور بس اب تو لائف بہت ہی ٹف ہے، اور اس بار کچھ سوچیں گے کیا کرتے ہیں. تھوڑی میرا بڑی ہو جائے نا، تھوڑا مجھے آرام ہو جائے تو پھر شاید جب پراپر بلاگز آیا کریں. میں بہت کوشش کرتی ہوں پر میں نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ بس میرا کو اکیلے سنبھالنا نا یہ مجھے بہت مشکل کام لگتا ہے. اصل میرا قابو آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میرا اپنے بابا کے پاس جا کے رات میں چپ نہیں ہوتی، جب تک میں میرا کو گود میں نہیں لے لوں نا میرا نے چپ نہیں ہونا ہے. اچھا، اور فریج سے یاد آیا، فریج تو آرگنائزنگ کی یعنی ویڈیو کب سے بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے، وہ میں انشاءاللہ نا بس وائس اوور کرنا ہے اس میں اور اس کو شیئر کرنا ہے. لائک آپ اپنے فریج کو کس طرح آرگنائز کر سکتے ہو، پراپر سیٹ کر کے رکھ سکتے ہو. ایک ہوتا ہے نا فریج کھولو تو گندی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کچھ پڑا ہوتا ہے. اگر آپ کے فریج میں کچھ گرا ہے، آپ نے ہاتھ ایک اسکاچ برائٹ کا اسپنج یوز کرا، اور بعد میں ایک اسکاچ برائٹ کے ایک اور اسپنج آتے ہیں جو صفائی والے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. میں ان کو واشنگ مشین میں بھی دھو لیتی ہوں، وہ آرام سے میرے 4-5 مہینے چلتے ہیں. میں 2 بنا لیتی ہوں. بار بار آپ نے کچن ٹاول یوز کرنے سے بہتر ہے وہ یوز کر لیں، مجھے وہ بہت بہت سویٹیبل لگتے ہیں. ادھر میں کھانے کے لیے دہی نکال کر رکھ رہی تھی، دہی فریز ہوئی ہوئی تھی، اور باقی میرا سارا کام ہو چکا تھا آلموسٹ. یہ میری صبح کی روٹین تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ عید سے پہلے سارا سامان جو ختم ہو گیا تھا وہ آیا تھا، کیونکہ جب پورا ایک ہفتہ پانی آتا ہے تو ڈھیر کپڑے دھلنے ہوتے ہیں. ایک ہفتہ پانی نہیں آتا ہے ہماری طرف، ایک ہفتہ آتا ہے، ایک ہفتے میں 1-2 بار ملتا ہے. تو بس مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے بس تھوڑا پانی کا بہت ایشو ہوتا ہے، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے جو اتنا صفائی پسند انسان ہوتا ہے اس کو پانی اتنا ہی یوز کرنا پڑتا ہے. یہاں میرا آلموسٹ کچن سب صاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، اور بس یہاں میں یہ ٹرالی ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کی ڈسٹنگ کرتی ہوں. یہ آرگنائز تو اینی ٹائم رہتی ہے، بار بار مجھے اسے کرنا نہیں پڑتا، میں اسے پھیلاتی نہیں ہوں. ہاں اب میرا بڑی ہو رہی ہے، اب میرا اس ٹرالی کی واٹ لگایا کرے گی. دیکھیں کیا ہوتا ہے گھر میں. یہاں پر میں ساری چیزیں اس طرح آرگنائز کر دوں گی. اب آسان بات وائس اوور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹرالی مجھے بہت بہت سویٹیبل رہتی ہے، بہت ہینڈی رہتی ہے. آپ اس کو ایزیلی ادھر ادھر موو بھی کر سکتے ہیں. ظاہر سی باتیں ویلز ہیں، مطلب اس میں نے سب سیٹ کرا ہوا ہے، مجھے ایک ہی جگہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، ورنہ میری سائڈ ٹیبل بھری ہوتی. ٹھیک ہے جی، اذان ختم ہو گئی ہے، وائس اوور کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے سوچا ہوا ہے میں ویڈیو تو شوٹ کر لیتی ہوں. میرا مجھے جب ستاتی ہے نا، میں میرا کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لے کر بیٹھی رہتی ہوں، کھلتی رہتی ہوں اس کے ساتھ، جب وائس اوور کر لیا کروں گی. اور یہاں پر آلموسٹ سب سیٹ ہو گئی تھی میری ٹرالی، میں سب نکال کے ڈسٹنگ کر لی تھی. اچھا، یہ باسکٹس بہت ہینڈی رہتی ہیں. پہلے سامان نا پوری ٹرالی کے اوپر ایک شیلف پہ بھر جاتا تھا، اس میں آرگنائز کرنے سے نا بہت جگہ بن گئی ہے. میں نے یعنی فرسٹ شیلف پہ میرا کی ساری کیئر کا سامان رکھا ہوا ہے، اور فیڈنگ میں لائک میرا کا دودھ کا ڈبہ ہے، جار ہے اور بوٹلز ہیں. اب میں نے خیر میرا کی فیڈرز تو وہاں سے ہٹا دی ہیں، میرا کی فوڈ اسٹیشن پہ رکھ دی ہیں. اور سیکنڈ پہ میرا کی میڈیسنز ہو گئی ہیں، لائک اس ٹائپ کی ساری چیزیں ہیں. اور تھرڈ فلور پہ یہ لاسٹ شیلف ہے، یہ ڈائپرز کا ہے، یہاں وائپس مل جائیں گے، ریپنگ شیٹس اور ٹیشو. بہت طریقے سے میں نے آرگنائز کرا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. چاہیے مجھے پینس کا بہت کام ہوتا تھا، مجھے یہ پین ہولڈر نا اور دراز پہ مجھے 250 کا مل رہا تھا، پتہ نہیں کتنے کا، اور اتنی ہی 250 ان کو ڈیلیوری چارجز یا 150 دینے پڑ رہے تھے. خیر میں چیز ویلیو گئی 5 اسٹار والے، تو یہ مجھے وہاں دکھا تو میں نے فوراً لے لیا. تو یہ مجھے بہت یہ بھی ہینڈی رہتا ہے. اب سارے پینس میں اس میں رکھ کے سائڈ میں رکھ دیتی ہوں، اور یہاں میرے کے پیمپرس ختم ہو جاتے ہیں تو میں اسی باسکٹ میں فل کر دیتی ہوں. میرا کی ڈگنیٹی شیٹس بھی میرے بہت کام آتی ہیں، یہ جب کام آتی ہیں اگر میں گھر سے باہر ہوں، میرا کا ڈائپر چینج کرنا ہو تو میں ایزیلی اس کو پہلے تو میں ہاف یوز کرتی تھی جب میرا چھوٹی تھی نا، کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی. اب ماشاءاللہ سے میرا بڑی ہو رہی ہے تو مجھے پوری ہی یوز کرنی پڑتی ہے. تو اگر یہ گندی بھی ہو جائے تو آپ اس کو ایزیلی ڈسکارڈ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس روم کی ساری ڈسٹنگ ہو رہی ہے. اچھا نا، مجھے الماریوں کے اوپر یعنی جتنی بھی اوپر چیزیں ہوتی ہیں لائک وہاں سامان رکھا ہوا بہت برا لگتا ہے. میرے پاس بھی اسپیس نہیں تھی تو میرا بہت سارا سامان پر میں نے بہت سیٹنگ سے رکھا ہوا تھا، اس کو اپنی الماری کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس پہ چادر ڈالی ہوئی تھی کہ کچھ دکھے نا. خیر اب میں نے سارا سامان وہاں سے ہٹا دیا ہے اور پوری الماری کو اوپر سے خالی کر دیا. مطلب بکھرا ہوا لگتا ہے نا گھر کہ الماری کے اوپر ڈھیر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کچن کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، مطلب کوئی ترتیب کوئی سیکوینس ہی نظر نہیں آ رہا نا. کیسی بے ڈھنگا بے سلیقہ عورتیں ہوتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا نا. ان کے گھر کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کتنا اس گھر میں طور طریقہ اور سلیقہ ہے نا. بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں اس گھر کے اندر نا. کتنا جب آپ کا گھر جب صاف ستھرا چمچماتا رہتا ہے، جب آپ پراپر پورا ٹائم آپ اپنے گھر کو دیتے ہو، جب آپ باتیں کر رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، ہنس رہے ہو، دوسروں کی زندگیاں ناسور بنا رہے ہو، تو پھر ٹائم نہیں ملتا آپ کو اس سب کا. کہتے ہیں نا دوسروں کی زندگی میں فوکس کرنے سے بہتر ہے اپنی زندگی کو دیکھیں. کوئی آپ کو کچھ نہیں دیتا، سب آپ کو ایک حد تک برداشت کرتے. سب کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور سب کا ٹائم آتا ہے. جب آپ دوسرے کا ٹائم آتا ہے نا، پھر وہ آپ کو اچھی طرح سے بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم میں ان کے ساتھ کیا کرا تھا نا. تو پلیز بی کیئرفل فار اینی ون. اور بھائی یہاں پر ہم اپنی گھڑی صاف کر رہے ہیں. اس کی صفائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اس میں ہول ہیں، اس میں ڈسٹ گھس جائے تو اس کو بیٹھ کے اندر میں اسپنج ڈال کے اس سے صفائی کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی، آئی تھنک بلاگ بس اینڈ ہو گیا ہے. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور میری یہ مارننگ روٹین تھی جو آپ بالکل اینڈ میں دیکھ رہے ہیں. یہ ڈسٹنگ ہوتی ہے، سب سے پہلے کچن صاف ہوتا ہے، کچن کے سارے کیبنٹس اندر باہر دونوں سے صاف ہوتے ہیں، سارا کچن آرگنائز ہوتا ہے. پھر دین پورے گھر کی ڈسٹنگ ہوتی ہے، پھر لاسٹ میں کلیننگ ہوتی ہے. کلیننگ لائک جھاڑو دلتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ. آئی ہوپ آپ کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد ایک فریج آرگنائزنگ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے فریج کو کس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آرگنائزرز لینے پڑیں گے، خرچہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے فریج آرگنائز ہوگا. اور یہ میں لاسٹ میں سلیپرز کا اسٹینڈ صاف کر کے رکھتی ہوں. یہ میری کیجول یعنی باہر جانے کے سلیپرز ہیں. جب میرا جو موڈ ہوتا ہے میں اٹھاتی ہوں، پہنتی ہوں اور چلے جاتی ہوں. تو میں نے یہاں رکھ لی ہیں. میرے پاس ڈھیر سلیپرز ہیں. میرے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. کچھ اس میں سے خراب ہو رہی ہیں، لائک اتنا خراب نہیں ہے، نگ ہٹ گئے، اسٹون ہٹ گئے اس ٹائپ کی. اب وہ مجھے گھر میں ہی پہن کے ختم کرنی ہوگی. پر ابھی میرے پاس یہ 4 جوتیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں 1-1.5 سال سے. وہ کہاں سے ختم ہوں گی نا. ٹھیک ہے جی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، بائے بائے.